من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم گزشتہ جمعے یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کی ذات پر حکم لگانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ذات پر حکم لگانا کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، یہ شرعی حکم کہلاتا ہے، اور شرعی حکم صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ خواہ وہ خیر کے پہلو میں ہو یا شر کے پہلو میں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، حالانکہ آپ کے سامنے وہ میدان جہاد میں گیا اور بڑی بہادری سے دشمن کا سامنا کیا، زخموں سے چور ہو گیا اور اپنی جان میدان جہاد میں قربان کر دی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کے ظاہری اعمال دیکھے ہیں، اس کا لڑنا دیکھا ہے، جان قربان کرنا دیکھا ہے،
لیکن اس کے دل کا حال آپ نہیں جانتے. اور شہادت کی گواہی ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ بنتی ہے، اور باطن کا علم صرف اللہ کے پاس. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ. بہت سے لوگ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کی نیت کے حال کو جانتا ہے. صرف دو صفوں کے بیچ میں گر جانا، جس کا معنی یہ کہ یہ شخص بڑا بہادر تھا، میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں، ڈٹا رہا، مسلمانوں کی صف میں تھا، سامنے کفار کی صف تھی، اور وہیں لڑتے لڑتے جان قربان کر دی. فرمایا کہ اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے. ہمارے سامنے اس کا ظاہر تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور مکمل حکم ظاہر و باطن کو ملا کر بنتا ہے. شریعت مطہرہ میں ایک طرف فعل ہے یعنی کام، دوسری طرف فاعل ہے یعنی وہ کام کرنے والا. فعل کا جو بھی حکم ہوگا ضروری نہیں کہ وہ فاعل پر چسپاں ہو. اور یہی ہماری کج فکری ہے اور سوچ کی غلطی ہے کہ ہم ہر فعل کے حکم کو اس کے فاعل پر چسپاں کر دیتے ہیں، منطبق کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کسی بھی فعل کا حکم کیا ہے وہ حکم اللہ بیان کرے گا، اور اس فعل کا فاعل اس پر کیا حکم لگے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ بڑا سخت حکم خودکشی کرنے والے پر لگایا گیا ہے. فرمایا کہ من تردى بنفسه يتردى يوم القيامة في نار جہنم خالدا مخلدا فيها. جس شخص نے کسی اونچائی سے کود کر اپنی جان ختم کر ڈالی، کسی پہاڑ سے یا کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مار دی اور اپنی جان ختم کر ڈالی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا اور اسے ایک اونچائی پر رکھے گا جس سے بار بار اس کو کودنا پڑے گا. خالدا مخلدا فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا. یہاں تین باتیں، تین حکم اس فعل پر لگائے گئے ہیں، خودکشی کرنے کے فعل پر. ایک اس کا جہنم میں جانا، دوسرا بلندی سے مسلسل کودنا، اور تیسرا جہنم کی ہمیشگی
اور فرمایا کہ من تحسى سما، جس شخص نے زہر کھا لیا اور اپنے آپ کو ختم کر ڈالا، یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا، تو اسے بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور زہر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس کو وہ ہمیشہ استعمال کرتا رہے گا، اپنی جان کو تلف کرے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر اسی زہر کو استعمال کرے گا، اور یہ معاملہ خالداً مخلدہ، ہمیشہ کے لیے۔ وہی وعید ہے۔ فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا لوہے کے ذریعے، چھری گھونپ لی یا اپنی شاہ رگ چھری سے کاٹ دی، جو پسٹل کے فائر سے اپنے آپ کو مار دیا، قیامت کے دن وہی لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، اور خالداً مخلداً فیہا، یہ عمل ہمیشہ رہے گا اور یہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خودکشی کی 3 وعیدیں اس حدیث سے سامنے آئیں۔ ایک جہنم کی سزا، دوسرا جہنم کے اندر اسی طرح بار بار خودکشی کرنا جس طرح دنیا میں کی تھی، اور تیسرا جہنم کا خلود، ہمیشگی، یہ اس فعل کی سزا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن طفیل الدوسی رحمہ اللہ، یمن کے صحابی تھے، اور بنو دوس جو ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے۔ ان کے ساتھ اسی قبیلے کا ایک شخص تھا، راستے میں بیمار پڑ گیا، اور وہ شخص اس بیماری کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے ہاتھ کی جو بڑی رگ ہے اسے کاٹ ڈالا، بڑی تیزی سے خون بہا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ خودکشی کا کیس تھا، یہ جرم بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایک حرام عمل کا ارتکاب ہے۔ تدفین ہو گئی۔ اسی سفر میں عمر بن طفیل الدوسی رات کو سو رہے تھے، خواب میں یہ شخص نظر آیا، بڑے اچھے حال میں، خوبصورت چہرے کے ساتھ، چہرے کے نقوش نمایاں ہو رہے تھے، اجلا لباس تھا، مگر ہاتھ دونوں کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ عمر بن طفیل نے پوچھا اس سے، ما فعل بک ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ غفر لی بہجرتی، جو میری ہجرت کا عمل تھا میرا، اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا۔ پوچھا یہ ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے ہیں؟ تو اس پر جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے خود بگاڑا ہے اور یہ کاٹ پیٹ کی ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں، یہ اس کو تم خود ہی ٹھیک کرو۔ یہاں تک بات کافی نہیں تھی، عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے بھائی کا قصہ بیان کر دیا اور خواب بھی بتا دیا۔ آپ نے اس خواب کی تصدیق کی اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی گڑ گڑاتے ہوئے، اللہم ولیدیہ فاغفر، یا اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، جو اس کے ہاتھ کا عمل ہے اور وہ ڈھکے ہوئے ہیں، اسی طرح کٹا ہوا ہاتھ تو نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، تو اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے۔ امام الانبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اب ہمارے سامنے پورا قصہ آ گیا، اس شخص کا فعل ہم نے سن لیا خودکشی کا، اور خودکشی کے فعل کی سزا ہم نے سن لی۔ یہ فعل تھا اور وہ بندہ اس فعل کا فاعل تھا، لیکن فعل کا حکم اس فاعل پر لگاؤ گے؟ چلے یہاں ہمیں بتا دیا گیا، بالفرض نہ بتایا جاتا تو ہم تو یہی کہتے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جہنم کے اندر بھی خودکشی کرتا رہے گا۔ لیکن نہیں، جو بھی فعل کا حکم ہے ضروری نہیں کہ وہ فاعل پر چسپاں ہو، اور کسی شخص کو متعین کر کے وہ حکم اس پر لگا دیں۔ بس یہ ہمارے سوچ کی غلطی ہے کہ ہم شریعت کے افعال کے ظاہری حکم کو لیتے ہیں اور وہی حکم ہم فاعل پر منطبق کر دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح فعل کا حکم اللہ کے اختیار میں ہے، اس طرح فعل کے فاعل کا حکم بھی اللہ کے اختیار میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر فعل کے فاعل کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہت سے اسباب عطا فرما دی۔ ان اسباب کا ظاہر ہونا اور ہمیں ان کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بخشش کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہوتا ہے، اور بندہ اس معاملے کو جس قدر مخفی رکھے، چھپا کے رکھے، اسی قدر وہ زیادہ معافی کا مستحق ہے۔ اس لیے اس بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا حکم موجود ہے، ایک نوید اور بشارت موجود ہے۔ جو رات کی تاریکی میں اٹھے، وضو کرے اچھے طریقے سے، اور پھر 2 نفل پڑھ لے، اور پھر اپنے گناہوں کی پٹاری کھول لے اور توبہ اور استغفار شروع کر دے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جب اٹھے گا تو یوں اٹھے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک سری معاملہ، بالکل پوشیدہ اور مخفی، تنہائی کا، اندھیرے کا، جو اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے مابین ہے۔ اب وہ تنہائی کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوا چکا ہے، اور ہم اس گناہ کو اس کے سر پہ تھوپنے پر مصر ہیں، اس پر لعن و طعن کرتے رہیں،
اسے جہنمی کہتے رہیں تو یہ سیدھی سادی ایک محاذ آرائی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. جس بندے کو اللہ معاف کر چکا، آپ اس بندے کو مجرم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ یزید بن معاویہ وہ شخصیت ہے جو اس ظلم کا زیادہ شکار بنتا ہے. گو اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف باتیں منقول ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آخری بات کو لے لیتے ہیں کہ وہ مجرم تھا، گناہگار تھا، شرابی تھا، زانی تھا. اسی بات کو ہم مان لیتے ہیں بالفرض. لیکن ان گناہوں کی بنا پر لعن طعن کرنا یہ کون سی شریعت کا فیصلہ ہے؟ جبکہ توبہ کے معاملے سری اور مخفی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات. ہو سکتا ہے ایک بندے سے ایسی نیکی ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوا ہو کہ اس ایک ہی نیکی کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. مثال کے طور پہ حدیث بطاقہ 99 گناہوں کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور نیکی کی ایک ہی پرچی ان سارے گناہوں کی مٹنے کا سبب بن گئی. پوری دنیا قیامت کے دن یہ منظر دیکھے گی. تو بعض اوقات ایک بندہ گناہگار ہوتا ہے مگر ان گناہوں کے مقابلے میں اس کے پاس عقیدے کی صلابت اور توحید کی پختگی ہوتی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایسا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں شرک کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی اور توحید کی طرف میلان، توحید کی محبت، توحید کا اقرار و اعتراف ایسے درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا. چنانچہ اس نیکی کی ایک ہی پرچی گناہوں کے 99 دفاتر کے مٹنے کا سبب بن گئی. ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات. دنیا کے سامنے قیامت کے دن یہ فیصلہ آئے گا اور میزان میں انہیں رکھا جائے گا اور جو پرچی والا پلڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا اور 99 دفاتر والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. حالانکہ وہ دفاتر بھی تاحد نگاہ ہوں گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور نگاہ بھی قیامت کی انتہائی تیز، کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، کتنا ان کا حجم ہوگا. لیکن ایک ہی پرچی ان سب پر غالب آ گئی. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہیں. پھر ایک انسان کا خاتمہ کیسا ہو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہم نہیں جانتے. دنیا کی زندگی میں توبہ کر لی ہو، کیونکہ توبہ کی جو ایک توفیق یا توبہ کا امکان وہ آخری سانس تک موجود ہے. معلوم یغرغر، جب تک جان حلق میں نہ پھنس جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ معاملہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اس میں لوگوں کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث نہا عن سب الاموات فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، کہ آپ نے فوت شدگان کو گالی دینے سے روکا ہے. وجہ بیان کی کہ جو انہوں نے آگے بھیجا وہ ان کو مل چکا ہے. گناہ آگے بھیجے ہیں تو گناہوں کی سزا ان کو مل چکی. اب آپ کا لعن طعن کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو اگر معاف کر دیا اور ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور آپ لعن طعن پر مصر ہیں تو
تو یہ آپ کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ محاذرائی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں، اور لا علمی میں اپنے رب تعالی سے ایک محاذرائی قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ہے اور تم فرما رہے ہو کہ نہیں یہ لعنتی ہے۔ کچھ اور اسباب بھی ہیں گناہوں کی بخشش کے، مرنے کے بعد لوگوں کی دعائیں، صدقات جاریہ کے ذریعے ثواب پہنچانا، کہ میت کی طرف سے حج ہو جائے، عمرہ ہو جائے، کسی مسجد کی تعمیر ہو جائے، کسی اور صدقہ جاریہ کا عمل ہو جائے اور اللہ قبول کر لے، اس پر بھی نصوص موجود ہیں۔ تو آپ کو یہ اطلاع دینا ضروری نہیں ہے کہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرو، ہم نے اس کے نام کی مسجد بنا دی۔ یہ معاملہ بھی خالق اور مخلوق کے مابین سری اور مخفی ہے۔ پھر اللہ کا علم میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا مستحق کون کون ہوگا۔ یحد لی حدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک خود میرے لیے حد متعین کرے گا کہ ان سب کی شفاعت کرو، ہم قبول کر لیں گے، اور وہ تعداد تھوڑی نہیں ہوگی۔ خیرنی ربی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، مجھے اللہ نے اختیار دیا یا تو اپنی آدھی امت جنت میں لے لو یا شفاعت لے لو۔ آدھی امت، اربوں انسان بن سکتے ہیں، یا پھر شفاعت لے لو۔ صحابہ کرام جواب کے منتظر تھے، صبر نہ کر سکے، پوچھا کہ ماذا اخترت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس چیز کو اختیار کیا، شفاعت یا آدھی امت؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ معنی آپ کو امید ہے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی سے زائد امت جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے علم میں اس شفاعت کا مستحق کون کون ہے، حدیث میں قانون موجود ہے۔ اس قاعدے کا اطلاق جس پر بھی ہوگا وہ اللہ کے حبیب کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ من احق الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری شفاعت کا مستحق وہی شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، سچے فہم کے ساتھ اس کلمے میں کیا دعوت ہے، کیا منہج ہے، کس چیز کو ثابت کیا گیا ہے اور کس چیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، یہ لا کی تلوار کس کس پہ چلی اور الا اللہ کا اس بات کس پر ہوا، جو اس پوری معرفت اور ادراک کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا، قبول کرے گا، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے، اس کا علم ہے آپ کے پاس۔ ممکن ہے جس شخص پر ہم لعن و طعن کرتے ہیں اس کے کبیرہ گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کی شفاعت سے فیض پہنچا کر اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا کہ شفاعت کس کس کی ہوگی۔
جب سارے شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شفع الانبیاء و شفاعت الملائکہ و بقی ارحم الراحمین، سب شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے اللہ رب العزت کی۔ پھر وہ ارحم الراحمین اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ثلاث حثیات من حثیات ربی، میرا رب اپنے 3 چلو جہنم سے بھر کے نکالے گا اور ان کو جنت میں منتقل کرے گا۔ تو ارحم الراحمین کی رحمت کے کیا فیصلے ہیں، اور آپ اس رحمت کو تنگ کرنے پر کیوں مصر ہیں، یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ خطرناکی مزید بڑھ جاتی ہے جب ایک ہی جملے میں ہم پوری قوم کو لپیٹ دیں۔ اس کا حساب دے سکو گے؟ فلاں قوم ہوتی ہی ایسی ہے، فلاں قوم ہوتی ہی ایسی ہے، یعنی کسی ایک شخص نے آپ کی خرابی کی اور آپ نے ایک ہی جملے میں اس کی پوری قوم کو لپیٹ دیا، تو چونکہ تم فلاں قوم کے ہو اور وہ ہوتے ہی ایسے۔ اتنی طاقت ہے کہ اس قوم کے ایک ایک فرد کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن وکالت کر سکو۔ ہر قوم خیر و شر کے ساتھ مرکب ہوتی ہے، جہلاء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست بھی ہوتے ہیں، رحمان کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی جملے میں کہ چونکہ تم اس فلاں قوم سے ہو اور وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ان سب کا حساب دے سکو گے؟ بہت زیادہ اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے حساب دینے پڑیں گے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم دنیا میں لوگوں کی طرف سے وکالتیں کرتے ہو، فلاں ہمارا سیاسی لیڈر ہے، اس کے سچ کا بھی دفاع کرو گے، جھوٹ کا بھی دفاع کرو گے، تو کیا سمجھتے ہو معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کا مد مقابل ہوگا اور کہے گا اب وہ دفاع کر کے دکھاؤ، تم نے فلاں شخص کے بارے میں یہ کہا اور یہ کہا، اب اس کو ثابت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے وکالت کرو گے؟ آج دنیا میں خیر و شر کے ذریعے اور اپنی زبان کی جو طلاقت ہے، لچھے داری ہے، اس کے ذریعے زمین و آسمان کے قلابے ملا ڈالتے ہیں۔ بعد وقت ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ معاملے دنیا میں ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر لے گا کہ جس شخصیت کی تم نے تعریفیں کی اب میرے سامنے کر کے دکھاؤ، تم نے کہا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اب میرے سامنے کر کے دکھاؤ۔ اور جس شخص پر تم نے جرح کی، اس پر لعن طعن کیا، میرے سامنے کر کے دکھاؤ، یہ شخص وہ کھڑا ہے، میں اس کو معاف کر چکا ہوں، اب وہ لعن طعن کر کے دکھاؤ تو پھر یہ وکالت کیسے ہوگی؟ بہت زیادہ زبان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس پر بے تحاشا نظائر پیش ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر نہیں ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص سے توبہ بھی نہ لی جائے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو توبہ کی دعوت نہ دے، جیسے ہی سامنے آیا اس کا گلا کاٹ دے۔ اللہ کے حبیب کو گالی دی، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی۔ یہ عمل اگر ایک صحابی سے ہوا، عمار بن یاسر سے رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے اس عمل کو کفر قرار دیا، ایمان کے بعد کفر۔ اس عمل کو، میرے حبیب کو گالی دینا، یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے۔
اور آگے کیا فرمایا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں عمار ابن یاسر کا معاملہ، انہیں مجبور کیا گیا اور ان کا دل 100% ایمان پر مطمئن تھا. دل میں میرے حبیب کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اب دل کا حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خبر نہ دیتا تو ہمارے مفتیان یہاں کیا فتویٰ دیتے کہ حبیب کی شان میں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، آپ کو گالی دی اور یہ عمل کفر ہے. تو کفر کی توپوں کا رخ عمار بن یاسر کی طرف ہوتا اگر یہ خبر ہمیں نہ ملتی. اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تم قلبی کیفیت کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ عمار بن یاسر کا دل اس وقت پوری طرح ایمان پر مطمئن تھا. تو ہم تو ظاہر کو دیکھ کر بات کریں گے نا، جبکہ پورا حکم لعنت کا، کفر کا، نفاق کا ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ. کیا قرآن نے ایک شخص کے قاتل کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں کہا؟ من قتل نفس، آیت کریمہ پڑھو. جان بوجھ کے ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک شخص کو قتل کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ فعل ہے قتل کا، لیکن اس فعل کا حکم ہر فاعل پر لگے گا. پھر اس کا کیا کرو گے؟ جس نے 100 قتل کیے تھے اور ظلماً قتل کیے تھے. حدیث کے الفاظ، قتل 99 نفسا ظلما، سفاکیت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ اس نے 99 قتل کیے. آخر میں مفتی صاحب کو بھی قتل کر دیا، جنہوں نے فتویٰ دیا جہل کی بنا پر، ان لک توبہ، تیری توبہ تو ہے ہی نہیں. ایک شخص کا قاتل ہمیشہ کا جہنمی ہے اور تو 99 قتل کر کے آیا ہے، تیری توبہ تو ہے ہی نہیں. اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. اور پھر اس کی رہنمائی ایک حقیقی عالم دین کی طرف کی گئی، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے نور سے منور تھا. انا لک التوبہ، پہلے شخص نے کہا تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اس نے کیا جواب دیا؟ من یحول بینک و بین توبتک، اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. کسی مفتی کا فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تم توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا. مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، صالحین میں داخل ہو جاؤ، توبہ بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو. اور وہ وہیں سے روانہ ہو گیا. اب جہاں اس کی بربریت کے 100 نشانات تھے، وہ تو نہیں جانتے اس کا معاملہ کیا بنا. وہ تو یہ جان گئے کہ وہ غائب ہو چکا، کہاں گیا ہمیں نہیں معلوم. اب وہ اس کو ظالم کہیں، بربریت کا مظاہرہ کرنے والا کہیں، جہنمی کہیں، ہمیشہ کا جہنمی کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر چکا. ہمیں اللہ نے خبر دی کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی اور وہ جنتی ہے. تو وہ لوگ جو ان 100 قتلوں کی بنا پر اسے جہنمی قرار دینے پر مصر ہوں، لعن و طعن کرتے ہوں، وہ کیسے اپنی جان چھڑا سکیں گے؟ یہاں ایک ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو، ہر فعل کا حکم اللہ لگائے گا اور ہر فاعل کا بھی. کسی بھی فعل کو اس کے فاعل پر چسپا نہ کرو. فاعل کیا ہے، اس کے قلبی جذبات کیا ہیں، اس کے ماحول کا معاملہ کیا ہے، اس کے علم کی کیفیت کیا ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ایک شخص ان سے مناظرہ کر رہا تھا
اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش پر. اب قرآن میں جا بجا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے اور سب سے اوپر ہے یہ جس پر رحمان رب تعالی مستوی ہے. وہ اس کو نہیں مانتا تھا. ایسے عناصر آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے, اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. شیخ الاسلام دلائل دے رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا. آخری بات ان سے کہی شیخ الاسلام نے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا اگر میں انکار کروں تو میں کافر ہوں, کیونکہ میں اپنے باطن کو جانتا ہوں. مجھے دلائل کے ساتھ پوری طرح علم ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, مگر تیرے باطن کو میں نہیں جانتا, تجھے کافر نہیں کہوں گا. حالانکہ شیخ الاسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے استواء کا انکار کر رہا ہے, مگر اس کے علم کا مستویٰ کیا ہے ہمیں علم نہیں. فرمایا کہ میں اگر اس کا انکار کروں تو میں کافر ہوں, کیونکہ میں اپنے باطن کو جانتا ہوں. لیکن تم انکار کر رہے ہو, تمہیں کافر نہیں کہوں گا, تمہارے باطن کو میں نہیں جانتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے دور میں فتنہ اٹھا خلق قرآن کا. تو قرآن مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. بہت بڑی سازش تھی جس کے پیچھے یہودی تھے, یہ خبیث قوم, کہ قرآن کو مخلوق ثابت کرو, ان کے ذہنوں میں ڈال دو, اور چونکہ ہر مخلوق فنا ہو جائے گی تو ایک وقت آئے گا قرآن بھی فنا ہو جائے گا. قرآن کے لیے یہ بقا نہیں ہے, دوام نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. اس گمراہ کن فکر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اور امام احمد بن حنبل پوری طرح دفاع کر رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول, مجھے کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو قرآن کے مخلوق ہونے پر. دلیل کوئی نہیں تھی. جو حکومت کی پوری مشنری وہ عاجز, درباری ملا, سرکاری ملا سارے خاموش. وقت کا حاکم کہہ رہا ناظروہ وکلموہ, کچھ بولو تو صحیح. وظیفہ خورو, آج بولنے کا دن ہے, کیوں خاموش ہو؟ خاموش کیوں نہ رہیں, کیسے بولیں؟ ایک علم کا تقویٰ اور زہد کا پہاڑ ان کے سامنے, کوئی جواب نہ بن پڑا. حتیٰ کہ لالچیں دی گئیں, ہماری بات مان لو, ہم تمہیں یہ دیں گے اور حکومت دیں گے, عہدہ دیں گے, اور درہم و دینار اور سونے کے سکوں سے گھر کو بھر دیں گے. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے, کتاب و سنت کی دلیل پیش کرو. اور امام احمد بن حنبل نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو مخلوق کہہ کر کافر ہو چکے ہو. حالانکہ وہ لوگ 4 حاکم بدلے, پشت پر کوڑے مارتے ہیں, جیلوں میں آپ کو جھونکا, بدن کو لہو لہان کیا گیا, اتنی سزائیں بھی دی گئیں. ہاں, یہ فتویٰ آپ کا عمومی موجود تھا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے, لیکن کسی شخصیت کا تعین نہیں کیا. وقت کے حاکم کو یا ان کے درباری ملاؤں کو نامزد کر کے ان کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ کفر کا حکم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کفر کے حکم کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کیونکہ کفر کا مکمل حکم ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ ہے. ہمارے سامنے ہر انسان کا ظاہر ہے اور اس کے باطن کو ہم نہیں جانتے. لہذا ایسی بات نہ کی جائے جس کی لپیٹ میں ہم خود آ سکتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما, جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہے, ملعون کہے, تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے, یا وہ جس کو کہا گیا, اور اگر وہ نہیں تو کہنے والا جو بھی ہو وہ کافر ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لعنت کا کلمہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے, فلاں پر لعنت, فلاں پر لعنت, تو وہ کلمہ تیزی سے آسمان کی طرف جاتا ہے
آسمان کے فرشتے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ قبیح کلام جو ہے اوپر نہ جا سکے، پھر وہ ٹکرا کر نیچے آتا ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کلمے کو زمین کے اندر بھی پناہ نہ مل سکے۔ اب وہ لعنت کا کلمہ بھٹک رہا ہے حتیٰ کہ اس شخص کی طرف جاتا ہے جس پہ لعنت برسائی گئی تھی، اور اگر وہ اس قابل نہ ہو، اس کا مستحق نہ ہو، تو وہاں سے بھی باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک ہی ٹھکانہ ملتا ہے، اور وہ ہے لعنت بھیجنے والا اور لعنت کرنے والا۔ اس کے اندر داخل ہو کر اس کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، مستقل ہو جاتا ہے، اور قیامت تک وہ فتویٰ لعنت کا اس کی ذات پر لگ رہا ہے، اس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، لیکن وہ اندر سے ملعون ثابت ہو چکا، لعنت کا مستحق، اللہ کی رحمت سے دستکار دیا گیا۔ یہ نمازیں، یہ روزے قطعاً کام نہ آئیں گے، کیونکہ اس کے اندر کسی بھی شخصیت کے بارے میں لعنت بیٹھ چکی ہے۔ اب وہ لعنت کا نشانہ خود ہے، اب وہ کفر کا نشانہ خود بن چکا ہے۔ اب یہ نمازیں روزے کسی کام کی نہیں، تو انتہائی ایک بدترین جرم ہے یہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بڑا احتیاط سے استعمال کریں، بالخصوص لوگوں پر حکم لگانے کے تعلق سے۔ حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں کسی شخصیت پر، اس کے عمل پر آپ بات کریں، فلاں کا کردار ایسا ہے، اس کردار پر یہ وعید ہے۔ ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین۔ تکفیر مطلق یہ ہے کہ آپ کسی فعل کا حکم جو قرآن نے لگایا، حدیث نے لگایا، وہ بیان کر دیں۔ مثلا بے نمازی کو حدیث نے کافر کہا، یہ مطلق تکفیر ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا نام کچھ بھی ہے، اس کا نام شعیب ہے، اس کا نام احمد ہے، اور تم کو اے شعیب تو کافر ہو چکا، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے، بالکل اختیار نہیں۔ حکم مطلق جو ہے اس کی فرع ہے حکم معین۔ ہمارا کام شرعی حکم بیان کرنا کسی بھی فعل کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، مگر اس حکم کو کسی فرد کی ذات پر منطبق نہ کریں اور کسی شخصیت پر اس کو چسپاں نہ کریں۔ اس سے پورا گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں شریعت نے ہم کو علم دیا، ہدایات دی، اور زبان کا یہ وہ قول ہے جو سب سے قوی ہے۔ فرشتے موجود ہیں زبان کی ایک ایک بات لکھنے کے لیے، اور سب سے بدترین قول جو آپ کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں لعنتی ہے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے۔ یہ حکم آپ نہ لگائیں، یہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہاں یہ آپ کہیں قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے، یہ آپ کہیں نماز نہ پڑھنا کفر ہے، یہ آپ بیان کریں، لیکن کسی کی شخصیت کو مطعون نہ کریں، نشانہ نہ بنائیں، ورنہ قیامت کے دن کڑا محاسبہ ہوگا۔ ممکن ہے حکم آپ پر لوٹ آئے، پھر یہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکاتیں سب بیکار جائیں گی اور کسی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں فہم حق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری زبانوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہر چیز کو اللہ تعالی محفوظ بنا دے، اللہ تعالی حفاظت فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، عقیدے کی قوت عطا فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اپنے رسول کی محبت سے دلوں کو بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔